مثال کے طور پر، یعنی سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں، مثال کے طور پر بیع سلم ایک شریعت میں ایک کانٹریکٹ ہے جو جائز ہے. بیع سلم کے معنی یہ ہیں، بلکہ اس سے پہلے آپ یہ سنیں کہ شریعت نے غرر کو ممنوع قرار دیا ہے. غین رے غرر جو ہے یہ حرام ہے، اور ہر ایسا کاروبار یا بزنس جس میں غرر انوالو ہو وہ حرام ہے. غرر یہ ہے کہ دو آدمی خرید و فروخت کا معاملہ کریں یا لین دین کا معاملہ کریں، اور جو چیز کسی شخص کے ذمہ واجب الادا ہو وہ انسرٹن ہو، غیر یقینی ہو، معلوم نہیں کہ وہ دے سکے گا کہ نہیں دے سکے گا. جس کا دیا جانا، جس کی ڈیلیوری ایبسولوٹلی غیر یقینی ہو، انسرٹن ہو، وہ غرر ہے. شریعت میں کوئی ایسا کاروبار یا خرید و فروخت جائز نہیں جس کی بنیاد غرر پر ہو. احادیث میں اس کی بہت سی مثالیں آئی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جی آپ مجھے 500 روپے دے دیں، میں جال لے کر راول ڈیم میں جاتا ہوں، جتنی مچھلیاں پکڑی جائیں گی آپ کو دے دوں گا 500 روپے میں. یہ غرر ہے، جائز نہیں. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ایک مچھلی بھی ہاتھ آئے گی کہ نہیں آئے گی. ممکن ہے ایک بھی مچھلی نہ آئے، ممکن ہے 500 من مچھلی ہاتھ آ جائے، اور ممکن ہے مچھلی سے مچھلیاں موجود ہی نہ ہوں، ساری مچھلیاں مر گئی ہوں. یہ ہے غرر. غرر یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی میں بندوق لانا جانتا ہوں چھرے کی، میں یہ تیتر مارتا ہوں، آپ مجھے 1000 روپے دے دیں، جتنے تیتر مارے جائیں گے وہ سب آپ کے. ممکن ہے ایک بھی تیتر نہ مرے، ممکن ہے 10 مرے، ممکن ہے 50 مرے، بالکل انسرٹن ہے. یہ غرر ہے. یہ مثالیں احادیث میں آئی ہیں، کالطیر فی الہوا وکالسمک فی الماء. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ لا تبع ما لیس عندک، جو چیز تمہارے کنٹرول، تمہارے ود ان ریچ نہ ہو، لفظی معنی تو جو تمہارے پاس نہ ہو، لیکن جو تمہارے ود ان ریچ نہ ہو وہ تم فروخت نہیں کر سکتے. یہ ہے اصول. لیکن اس اصول میں ایک استثناء یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اس وقت تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو ڈیفینیٹلی معلوم ہے، ریزنیبلی آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز آپ کے پاس ہو جائے گی. فرض کیجیے آپ نے انڈسٹری لگائی قلم بنانے کی، اور انڈسٹری نے کام شروع کر دیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے بعد قلم بنانا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے پیسے لے لیے ڈاکٹر صاحب سے ایڈوانس کہ جی ہم آپ کو 5000 قلم سپلائی کریں گے، آپ ایڈوانس پیسے دے دیں. یہ بیع سلم ہے، یہ جائز ہے. اس لیے کہ ریزنیبلی جو بھی اسباب اور وسائل دنیا میں رائج ہیں، کوئی فیکٹری کو کامیاب بنانے کے، انڈسٹری لگانے کے، وہ سارے موجود ہیں. اگر ایک سبب فیل ہوگا تو یہ دوسرا اختیار کر لیں گے، تیسرا کر لیں گے، اور نہیں ہوگا تو بازار سے خرید کے ایسے دے دیں گے. آپ کو ڈسکرپشن آپ نے دے دی کہ جی اس سائز کا ہو، اس رنگ کا ہو، ایسا ہو ایسا ہو. اپنی فیکٹری میں نہیں بنے گا، بازار سے خرید کے آپ کو دے دیں گے. تو اس کی ڈیلیوری ریزنیبلی یقینی ہے، اگرچہ اب ان کے پاس نہیں ہے. یہ چیز جائز ہے، اس کو بیع سلم کہتے ہیں. یا فرض کیجیے آپ نے باغ لگایا ہے آموں کا، اور آپ نے کہا کہ جی ہم فلاں نوعیت کے آم آپ کو سپلائی کریں گے. کوئی باہر سے امپورٹ کرنے والا ہے، ایکسپورٹر ہے، آپ نے اس سے پیسے لے لیے ایڈوانس اور کہا کہ ہم آپ کو 500 من فلاں نوعیت کا آم ڈیلیور کر دیں گے. خدا نخواستہ آپ کے باغ میں نہیں ہوگا، آپ مارکیٹ سے خرید کے دے دیں، کوئی مشکل بات نہیں، ہر جگہ ملتا ہے. یہ بیع سلم ہے اور یہ جائز ہے. بینکوں سے یہ کہا گیا کہ بینک بیع سلم کی بنیاد پر کاروبار کریں، اور اس میں بیع سلم کو خود کرنا چاہے بہت اچھی بات ہے. جو شخص آپ کو ڈیلیوری کرنا چاہتا ہے سامان کی، آپ اس کو پہلے پیسے دے دیں. اور فرض کیجئے آپ نے محسوس کیا کہ جب نئی فصل آتی ہے، شروع میں آتی ہے، تو فرض کیجئے کہ سنری آم 40 روپے کلو ہوتا ہے. آپ نے اس سے 40 روپے کے حساب سے معاملہ کر لیا، اور جب 40 روپے کے حساب سے معاملہ کر لیا، وہ آ گیا تو آپ نے اس کو زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا. بیع مرابحہ کے تحت آپ کو اختیار ہے. اس شخص کو پہلے پیسے مل گئے اور آپ نے اس سے اپنا منافع لے کے پھل مارکیٹ میں ریٹیلر کو فروخت کر دیا. آپ کے پیسے آ گئے، آپ کو نفع بھی مل گیا، آپ کی اصل رقم بھی واپس آ گئی، اور اس شخص کا بھی فائدہ ہو گیا کہ اس کو وقت سے پہلے پیسے مل گئے. اس نے کھاد خرید لی، اس نے ٹریکٹر خرید لیا، اس نے پانی کے پیسے دے دیے، مالیہ کے دے دیے، اس کا بھی فائدہ ہو گیا، آپ کا بھی فائدہ ہو گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو خود فروخت نہ کریں بلکہ کسی تیسری ایجنسی کو آپ فروخت کر دیں، اور وہ آپ کے بہار پہ وہاں سے اٹھا لیں اور اٹھا کے ایکسپورٹ کر دے، اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد رقم آپ کو دے دے. اس طرح سے ٹوٹل 25 کے قریب متبادل موڈز آف فائنینسنگ ہیں جو تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ بینک اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت جو اصل مشکل ہے وہ یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے. 3 مشکلات ہیں. سب سے پہلی مشکل تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ابھی تک کانشیسلی بالارادہ
عزم اور پختگی کے ساتھ یہ طے نہیں کیا کہ پاکستان سے سود ختم کرنا ہے. یہ آج تک طے نہیں کیا گیا, کسی نے کبھی اس کا فیصلہ نہیں کیا. جب تک فیصلہ نہیں ہوگا یہ کام نہیں ہوگا. کبھی بہت زیادہ زور ہوا, پریشر بڑھا, انہوں نے تھوڑا بہت کام کر دیا, ونڈو ڈریسنگ کر دی, کوئی لیپا پوتی کر دی, وقت گزر گیا, پھر وہ سچویشن ڈائلوٹ ہو گئی, پھر کبھی کوئی مطالبہ ہوا, پھر کچھ کر دیا تھوڑا بہت. اس طرح سے ہوتا رہا, لیکن ایکچوئل فیصلہ, ریئل ڈیسیجن ابھی تک نہیں ہوا کہ پاکستان سود ختم کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2, اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ وہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جس نے 1,000 روپیہ آپ سے جمع کر کے 500,000 روپیہ لے لیا, اور اس 500,000 کی سیکورٹی پر 500,000 اور لے لیا, اور اس 1,100 کی سیکورٹی پر 1,100 اور لے لیا, اور اب اس کے پاس کئی خرب 100 روپیہ موجود ہے. وہ آپ کو آسانی سے اس پورے دولت کے تالاب کو توڑ کے اور اس میں نالیوں میں پانی کو بہانے کی اجازت نہیں دے گا. وہ اس کا موقع نہیں دے گا کہ بیٹھے بٹھائے آپ اس کے تالاب کو توڑ دیں اور لوگوں کے نالیوں میں آپ سیراب کر کے لوگوں کے باغات کو پانی پہنچا دیں اور اس کے پاس کچھ نہ رہے. وہ اس کی اجازت نہیں دے گا. وہ حکومتیں بھی توڑوائے گا, وہ لوگوں کو مروائے گا بھی, وہ لوگوں میں کو قحط سالے کا بھی شکار کرے گا, وہ لوگوں میں ہورڈنگ کر کے غلہ سال خرید کے کہیں سمندر میں پھینک دیں گے. ایسا نہیں کہ امریکہ میں ہوتا ہے, ہر سال ایسا ہوتا ہے. آپ نے کبھی اگر اکنامک سروے پر کتابیں آتی ہیں, ریویو ہر سال چھپتے ہیں, امریکہ میں مختلف ملکوں میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ہورڈنگ کرنے کے لیے, اس کی قیمت کو بڑھانے کے لیے, یا اس کاروبار سے وابستہ لوگوں کو پریشرائز کرنے کے لیے, جو پیسے والے ہیں وہ اکٹھی چیز خرید کے اور سمندر میں پھینک دیتے ہیں. امریکہ میں خربوں من گندم سمندر میں پھینکا جاتا ہے وقتاً فوقتاً. انڈسٹری بعض اوقات ہوتی ہے کہ کپڑے کی انڈسٹری والے قابو میں نہیں آ رہے, ہم نے پوری کی پوری کپاس پہلے خرید لی اور خرید کے اس کو ڈمپ کر دیا کہیں, کپڑے کی انڈسٹری ساری فیل ہو گئی. یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ کپڑے کے چینی کے کارخانے والے قابو میں نہیں آ رہے, کسی وجہ سے ان سے قرضے ورضے کے معاملے میں کوئی بجائے ہم سے قرضہ لینے کے وہ کسی اور سے قرضہ لینا چاہتے ہیں. ہماری شرائط سخت ہیں, دوسرے کی نرم ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جن علاقوں میں گنا پیدا ہوتا ہے, جس سے شوگر انڈسٹری چلتی ہے, اس کے کاشتکاروں سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب گنا کتنے کا من بیچتے ہو؟ اس نے کہا اتنا من بیچتے ہیں. انہوں نے کہا اس سے دگنے پیسے دیں گے اگر گندم لگاؤ گے. انہوں نے ساری گنے کی فصل اکھاڑ دی, گندم کی لگا دی, اور پوری شوگر انڈسٹری بیٹھی رہ گئی, دیکھتے ہوئے ہاتھ ملتی رہ گئی. یہ سارے کام ہوتے ہیں. اس صورتحال میں جب تک حکومت کی طرف سے بڑا مضبوط پریشر نہ ہو, عوام کی طرف سے بڑی مضبوط رائے عامہ نہ ہو, یہ طبقہ آسانی کے ساتھ اس نظام کو ختم کرنے کی اجازت نہیں دے گا. ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ غور کریں, کسی وقت فرصت ملے تو پڑھیں کہ BCCI کے ساتھ کیا ہوا. BCCI کوئی اسلامک بینک نہیں تھا. BCCI کے چلانے والے تنقید خدا نخواستہ غیبت مقصود نہیں ہے, کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے. جیسے ایک عام بینکر ہوتے ہیں, وہ سارے کام کرتے تھے جو بینکر کرتے ہیں, وہی ساری سرگرمیاں جو پیسے والے طبقے میں ہوتی ہیں ان کی بھی تھیں, لیکن ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے, ان کی برانچیں مسلمانوں کی تھیں, اور وہ وقتاً فوقتاً بعض مسلم ممالک کو امداد دیا کرتے تھے. یہ چیز جو دنیا کے بڑے بڑے بینکر ہیں, یہ تو ہم نے پاکستان کی مثال دیکھی, پوری دنیا کے جو بینکر ہیں ان کو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے آ رہی ہے, بینک آف انگلینڈ اور بینک آف امریکہ اور سوئس بینکس وغیرہ. انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بیچ میں کہاں سے آ گیا, انہوں نے اس کو فیل کر دیا, اور فیل اس طرح کیا کہ جو کچھ ہے وہ آپ نے دیکھا. تو یہ بہت مشکل کام ہے, اور بہت ہی ذمہ داری, بڑے ڈیلیکیٹ اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ قوم بھی ویجیلنٹ ہو, حکومت بھی ویجیلنٹ ہو, جرأت قوم میں بھی ہو اور حکومت میں بھی ہو, پھر یہ کام آگے ہوگا. یہ دوسری رکاوٹ ہے. تیسری بڑی رکاوٹ یہ ہے جو آسان ہے نسبتاً, کہ ہر انسان مستقبل کو نہیں دیکھتا. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مستقبل کو دیکھتے ہیں. ہر انسان اپنے امیجیٹ اس کو دیکھتا ہے, اور کوئی انوویٹو چیز 1000 میں 1,00,000 میں ایک آدمی ہوتا ہے جو پیدا کر سکتا ہے, ورنہ لوگ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہو رہا ہے اس طرح کر لیں. جو لوگ ہمارے بینکوں کو چلا رہے ہیں, جو بینکوں کے نظام کا مین اسٹے ہے, وہ سارے کے سارے اس نظام سے مانوس ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری روزی, ہمارا روزگار, کسی ایک بینک کی مثال لیں, اس میں کئی لاکھ آدمی آپ کو ملازم ملیں گے. ان کئی لاکھ آدمیوں کی 25-30 لاکھ آدمی اور مشتمل فیملی ہوگی. وہ جو 25-30 لاکھ آدمی اس بینک سے وابستہ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ڈسٹرب ہوا تو ہماری روزی کا کیا ہوگا, ہماری آمدنیوں کا کیا ہوگا, ہماری تنخواہیں, ملازمتیں. تو وہ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ان کا ایسا بن جاتا ہے کہ وہ اس کو پھر چھیڑنے نہیں دیتے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کرنے دیتے. ان میں تبدیلی کیسے پیدا کی جائے, ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتایا جائے کہ یہ جو نظام آپ کا ہے اس میں زیادہ نقصانات ہیں آپ کے لیے, بہتر نظام آئے گا تو آپ کے لیے بھی مفید ہوگا, قوم کے لیے بھی مفید ہوگا, اور بحثیت مجموعی امت اسلامیہ کے لیے مفید ہوگا. ایک اور چیز جو ذہن میں آئی, میں نے 4 چیزیں بتائی تھی, ایک 5ویں چیز اب ذہن میں آئی. ایک اور مثال, قرآن پاک میں آپ دیکھیں, سب سے پہلا صفحہ کھولیں,
اس میں مسلمانوں کی صفات لکھی ہوئی ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں: متقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق ان کو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کہاں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا گیا خیرات کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کا ذکر نہیں ہے، صرف خرچ کرنے کا ذکر ہے. اگرچہ مفسرین نے عام طور پہ یہ لکھا ہے کہ خرچ کرنے سے یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں آیا ینفقون فی سبیل اللہ اور کہیں صرف انفاق کا ذکر ہے، خرچ کرنے کا ذکر نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں اس سے یہ اشارہ ملتا ہے، انڈیکیشن ہے، انڈائریکٹ انڈیکیشن، کہ مجرد خرچ کرنا بھی اللہ کو پسندیدہ ہے. اگر دو آپشنز ہوں، ایک پیسہ یہ کہ میں روک کے رکھ لوں، ایک یہ کہ میں خرچ کروں، تو ان دونوں طرز عمل میں خرچ کرنے کا طرز عمل بہتر ہے، وہ اللہ کو محبوب ہے بنسبت رو کے رکھنے کے. قرآن مجید نے کنڈیم کیا کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو جمع مال وعددہ، مال کو جمع کرے، روز جا کے گنے کے کتنے جمع ہو گئے. تو مال کو روکنا اور جمع کرنا اور ہولڈنگ کرنا، یہ قرآن نے درجنوں جگہ اس کو کنڈیم کیا ہے. گویا جمع کرنا، سیو کرنا ناپسندیدہ ہے اور خرچ کرنا پسندیدہ ہے. کیوں؟ موجودہ بینکوں کا سارا نظام سیونگ پر ہے کہ جی ترغیب دی جائے کہ لوگ بچت کریں، لوگوں کو سکھایا جائے کہ جی بچا کے رکھو، خرچ مت کرو، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اس لیے کہ جب آپ بچائیں گے تو گویا آپ نے فرض کیجئے اگر 1000 روپے آمدنی ہے، اس میں سے 100 روپے بچائے، تو گویا 10% آپ نے روپیہ اپنا اکنامک ایکٹیویٹی سے ریٹین کر لیا، ود ہولڈ کر لیا. جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوتی ہے. آپ کے پاس 1 روپیہ ہے، میرے پاس یہ پانی کا گلاس ہے، میں نے آپ کو فروخت کر دیا، آپ نے وہ روپیہ خرچ کر دیا، مجھے دے دیا، روپیہ میرے پاس آ گیا. اچھا، ایک اکنامک ایکٹیویٹی پیدا ہوئی، مجھے نفع ملا، آپ کو استعمال کے قابل چیز ملی، آپ کا مقصد بھی پورا ہوا، میرا مقصد بھی پورا ہوا، اور اس سے ایک معاشرے میں ایک معاشی سرگرمی نے جنم لیا. لیکن اگر روپیہ آپ ہی کے پاس رہتا، میرے پاس نہ رہتا، مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے روپے کی ضرورت ہے، میری ضرورت پوری نہ ہوتی. آپ کو روپے کی ضرورت نہیں ہے، پانی کی ضرورت ہے، نہ آپ کی ضرورت پوری ہوتی نہ میری ضرورت پوری ہوتی. اس لیے قرآن پاک نے انفاق کی ترغیب دلائی ہے اور جمع کرنے کی ممانعت کی ہے. جمع کرنے سے قرآن پاک نے روکا ہے. اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں تو بے شمار احکام آپ کو ایسے ملیں گے کہ جس میں سود کا لین دین فوراً قدم قدم پر اسلام کے بنیادی احکام سے ٹکراتا ہے. ایک غلط فہمی جو اکثر و بیشتر پیدا ہوتی ہے اور بڑی مشکل سے نکلتی ہے لوگوں کے ذہن سے، وہ شاید انگریزی زبان کی وجہ سے ہے. انگریزی میں بورو کا لفظ بڑا ویگ سا لفظ ہے، بوروئنگ. عربی زبان میں 2 الفاظ ہیں. میں نے آپ سے فرض کیا 1000 روپیہ قرض لے لیا کہ جی 1000 روپے دے دے بہن، میں آپ کو تنخواہ ملے گی تو واپس کر دوں گا. انگریزی میں آپ کہیں گے آئی ہیو بوروڈ 1000 روپیز فرام یو. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ذرا قلم مجھے دے دیں، مجھے دستخط کرنے ہیں. انگریزی میں کہا جائے گا آئی ہیو بوروڈ ہز پین. لائبریری سے آپ کتاب بورو کرتی ہیں اور بینک سے روپیہ بورو کرتی ہیں. عربی زبان میں یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تھوڑا سا غور کریں تو یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں. جب میں نے قلم ان سے بورو کیا یا کتاب آپ نے لائبریری سے بورو کی تو آپ نے اس کو کھا نہیں لیا، کتاب کو، قلم کو کھایا نہیں، وہ کنزیوم نہیں ہوا، وہ جو کا توں اس کا کارپس، اس کا جو باڈی ہے، جو کارپس ہے، وہ جو کا توں موجود ہے. آپ نے کتاب پڑھی اور کتاب پڑھ کے اس کو واپس کر دی لائبریری کو. لائبریری سے کچھ نہیں لیا آپ نے، صرف بینیفٹ لیا ہے کتاب کا اور کتاب اس کو واپس کر دی. فرض کیجئے کسی آپ کی بہن کو تقریب میں جانا، آپ نے کہا بہن ذرا چادر دے دو، اس نے چادر کو کھایا نہیں، اس نے چادر کو ختم نہیں کیا، کنزیوم نہیں کیا، وہ لے لی، استعمال کر کے ایز اٹ از آپ کو لا کے دے دی. یہ ایک چیز ہے. ایک یہ کہ میں نے کہا جی مجھے 1000 روپیہ قرض دے دیں، میں تنخواہ ملے گی تو واپس کر دوں گا. وہ 1000 روپے میرے کسی کام کے نہیں، میں اس کو کھا نہیں سکتا، اس سے چوٹ لگ جائے تو اس کو مرہم کے طور پہ لگا نہیں سکتا، اس سے سردی لگے تو بدن کو اوڑھ نہیں سکتا، گرمی لگے تو گرمی دور نہیں ہو سکتی. وہ جب میرے کام آئے گی جب میں خرچ کر کے اس کو دے دوں گا، جب میرے پاس سے چلی جائے گی. when I part with it, unless I part with that money, I cannot use it. میں نے آپ سے کہا جی پیاس لگ رہی ہے، 1 گلاس پانی دے دیں، اور پانی فرض خدا نخواستہ بڑا مہنگا ہے، اور جب میرے یہاں نل میں پانی آئے گا فرض راشن سے آتا ہے تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. یہ جو پانی ہے یہ اس وقت تک میرے کسی کام کے نہیں جب میں اس کو پی کے ختم نہ کر دوں. جب پی کے ختم کر دوں گا تو پھر آپ کو جو واپس کروں گا وہ دوسرا پانی ہوگا، وہ یہ پانی نہیں ہوگا، وہ اور ہوگا. محلے میں فرض کیا آٹا ختم ہو گیا کسی کے آگے پڑوسی گھر میں، اس نے کہا بہن ذرا آٹا دے دو، مہمان آ گئے ہیں، جب آٹا آئے گا تو واپس کر دیں گے. تو وہ آٹا جو آپ سے لیا وہ تو مہمان کھا کے چلا گیا.
اب آپ جو آٹا واپس کریں گے وہ دوسرا آٹا ہوگا, وہ یہ آٹا نہیں ہوگا. تو آٹے کو اور پانی کو اور 1000 روپے کو کتاب پہ اور قلم پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ چیز ہے جو یوز ہوتی ہے, یہ چیز ہے جو کنزیوم ہوتی ہے. یہ پہلے فرق ذہن میں رکھ لیں. ایک جو چیز کنزیوم ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں قرض کہتے ہیں, جو چیز یوز ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں عاریہ کہتے ہیں. عاریہ جو ہے یہ ایک احسان ہے, عاریہ ایک احسان ہے, اور ما علی المحسنین من سبیل قرآن میں آ چکا ہے. آپ نے ضرورت پوری کر دی, آٹا نہیں تھا اس کے گھر میں, اس کو آٹا دے دیا, جب اس کے یہاں آئے گا تو آپ کو واپس کر دے گی. قلم نہیں تھا, آپ نے مجھے دے دیا, جب میری ضرورت پوری ہوگی میں نے آپ کو واپس کر دیا. یہ دونوں الگ الگ ہیں. قلم جوں کا تم واپس کر دیا, لیکن آٹا جوں کا تم واپس نہیں کیا. اس لیے جو چیز جوں کی تم واپس کر دی ہے اس کے استعمال کی جو بینیفٹ ہے, اس کے استعمال کی اجرت اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جیسے گاڑی ٹیکسی آپ نے چلائی, ٹیکسی جوں کی تم موجود ہے, آپ چاہیں تو استعمال کر لیں اس کو, اس کا کرایہ لے لیں, اور چاہیں تو مفت استعمال کرنے کی اجازت دے دیں, وہ عاریہ ہے. مفت کرنے دیں تو عاریہ ہے, اور اس کا کرایہ لیں تو اجارہ ہے, لیزنگ ہے. لیکن جو چیز کنزیوم ہو گئی اس کی یا تو آپ کو قیمت لینے کا اختیار ہے کہ جی 10 روپے کا آٹا تھا 10 روپے واپس کر دو, یا اتنا ہی آٹا واپس کر دو. اس میں جو انکریز ہے وہ کس چیز کی قیمت ہے, جو انکریز ہے وہ کس چیز کی ہے, وہ کسی چیز کی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں نہ کموڈیٹی ہے, کموڈیٹی تو چونکہ تم واپس آ رہی ہے, آپ کے پاس 1000 کے 1000 واپس آ رہے ہیں, آٹا واپس آ رہا ہے, چینی واپس آ رہی ہے, پانی واپس آ رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوئی لیبر بھی نہیں ہے, کوئی رسک بھی نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. اس لیے اس میں جو انکریز ہے یہ ربا ہوگی, چاہے وہ زر میں ہو, وہ آٹے میں ہو, وہ کھجور میں ہو, وہ پانی میں ہو, وہ سونے میں ہو, چاندی میں ہو, گندم میں ہو, چینی میں ہو, جس چیز میں چاہے. جو ایکچوئل آپ نے خرچ کرنے کے لیے لے لی اور خرچ کرنے کے ویسی ہی چیز آپ دے رہے ہیں, اس میں انکریز نہیں ہو سکتا, چاہے اس کی قیمت اس وقت کچھ بھی ہو, فرق بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے مشہور, اور غالباً یہ ان احادیث میں سے جو سیاہ ستہ کی 6 کتابوں میں, سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان 6 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, اور اس کے علاوہ بھی غالباً کوئی کتاب حدیث کی ایسی نہیں جس میں یہ حدیث نہ آئی ہو. آپ نے فرمایا الحنطۃ بالحنطہ والشعیر بالشعیر والقمح بالقمح والملح بالملح. 6 چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی, گندم کے بدلے گندم, جو کے بدلے جو, کھجور کے بدلے کھجور, نمک کے بدلے نمک, اور ایک اور چیز تھی کوئی, یدم بیدن والفضل ربا. اس میں جو بھی زیادتی ہوگی وہ ربا شمار ہوگی, وہ ربا سمجھا جائے گا. اس لیے کہ جو چیز کنزیوم ہو گئی اس میں اس کوانٹٹی سے اضافہ کر کے دینا یہ ربا کے حکم میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ گندم کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے, یہ پہلے تمہید سمجھ لیں, پھر غلط فہمی میں عرض کروں گا کیا ہے. گندم کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. آج فصل کٹ رہی ہے تو گندم سستی ہے, کل فصل کٹنے کا زمانہ 6 مہینے گزر گیا تو گندم مہنگی ہو گئی. اسی طرح سے بقیہ چیزیں ہیں کہ جب فصل آئے گی تو سستی ہوں گی, جب فصل نہیں آئے گی تو مہنگی ہوں گی. فرض کیجئے کہ آپ نے ایسے وقت گندم کسی کو قرض دیا جب فصل نہیں تھی اور گندم کی قیمت 20 روپے من تھی, مجھے نہیں پتا گندم کیا بھاؤ ہے, فرض کیجئے 20 روپے کی تھی جو بھی ہے اتنی, اور جب فصل آ گئی آپ نے واپس کیا تو اس کی قیمت مارکیٹ میں 10 روپے ہے. لیکن شریعت میں حکم ہے کہ گندم اتنا ہی دیا جائے گا, زیادتی نہیں ہوگی. کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی اس وقت تو 20 روپے قیمت تھی, اب 10 ہے, تم مجھے 10 روپے کیوں دے رہی ہو, دگنا واپس کرو, اس لیے کہ اتنی قیمت ملنی چاہیے. تو شریعت میں کوانٹٹی کی مالیت کا اعتبار نہیں ہے, کوانٹٹی کا اعتبار ہے. اس لیے کہ کوانٹٹی میں اگر مالیت کا اعتبار ہو تو پھر یہ سود کا ایک بیک ڈور سے رستہ کھل جاتا ہے, اور یہ سود کا رستہ کھل جائے گا کہ گندم اس وقت دے دی جب 10 روپے من تھی, اور اس وقت جب 20 روپے من ہو گئے تو دگنی واپس لے لی, پھر تگنی واپس لے لی, پھر چوگنی واپس لے لی, تو یہ انڈائریکٹلی سود کا رستہ کھل جائے گا. شریعت نے ایسے تمام راستے بند کر دیے ہیں جن سے کوئی انڈائریکٹلی یا کسی بھی طریقے سے سود کے کاروبار پر آ سکتا ہو. ایک صحابی تھے, انہوں نے کوئی چیز فروخت کی کسی کو ادھار, کسی سے کوئی چیز ادھار خریدی اور اس سے پیسے لے لیے. اچھا, جب پیسے لے لیے کچھ عرصے کے بعد جس کو دی تھی اس کو پیسوں کی ضرورت پیش آئی. اس نے کہا کہ جی میں تو پیسوں کی ضرورت ہے مجھے, تو آپ یہ سستی مجھے بیچ دیں. انہوں نے اس سستی اس کو بیچ دی, خیال نہیں کیا, بشری تقاضے سے غلطی ہو گئی. فرض کیجئے 1000 روپے ایڈوانس لے لیے تھے اور کہا تھا کہ جب فلاں وقت آئے گا تو یہ چیز تمہیں دے دیں گے. وقت آنے سے پہلے اس کو ضرورت پیش آئی پیسے کی. اس نے کہا جی وہ جب آپ مجھے دیں گے اس وقت دیکھا جائے گا, آپ مجھے فی الحال وہ 800 روپے کی واپس کر دیں.
تو لیے تو 1000 روپے، واپس کر دیا 800 روپے، تو یہ 200 روپے فالتو بچ گئے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ سے جا کے ذکر کیا کہ فلاں صاحب نے اس طرح کا کاروبار کیا ہے. ان کو سخت غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ انہو ابطل جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے وہ جہاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا تھا وہ باطل کر دیا، وہ سب ختم ہو گیا جو کچھ ان کا کارنامہ تھا اس ایک کاروبار کی وجہ سے. ان سے کہو فوراً اللہ سے توبہ کریں اور اس کاروبار کو ختم کریں، اس ڈیل کو ریووک کریں، اس لیے کہ یہ ربا کا راستہ ہے، یہ ایک انڈائریکٹ راستہ ربا کا کھل رہا ہے. یہ ایک گویا اس میں صحابہ کرام سینسٹیو تھے. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ جی روپے کی قیمت گر رہی ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، اور جب آپ نے 1000 روپے قرض لیا تھا پچھلے سال، اس وقت 1000 روپے کی قیمت تھی فرض کیجئے 50 من گندم کے برابر، اور آج اس کی قیمت ہے 40 من گندم کے برابر. تو آپ نے لیے تو تھی مجھ سے 50 من گندم کی قیمت اور آپ واپس مجھے کر رہے ہیں 40 من گندم کی قیمت. لہذا یہ پوری ادائیگی نہیں ہے، آپ مجھے آج کے حساب سے 50 من گندم کی قیمت ادا کریں. لیکن اگر وہ حدیث آپ کے سامنے ہو کہ خود گندم جس کی قیمت سے آپ تعین کر رہے ہیں، یہ جو باسکٹ ہوتی ہے نا کموڈیٹیز باسکٹ جس سے وہ انڈیکسیشن کا تعین ہوتا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں، نمک، آٹا، گھی، روزمرہ کی چیزیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جن 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ساری کی ساری اس باسکٹ میں شامل ہیں جس سے انڈیکسیشن طے ہوتی ہے. ان ایک ایک چیز کی مثال دے کے حضور نے کہا کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو یہ ربا ہے. لہذا اس قیمت سے تو تعین کیا ہی نہیں جا سکتا، صرف ایکچوئل کموڈیٹی سے تعین ہوگا. نمبر 1 اس حدیث سے تعارض ہوگا. نمبر 2 ابھی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ آپ مجھ پہ ظلم کریں نہ میں آپ پہ ظلم کروں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول اور بھی ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، آپ کی غلطی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میری غلطی کی آپ ذمہ دار نہیں. جو انفلیشن ہوئی ہے وہ میری غلطی سے ہوئی ہے. فرض کیجیے آپ نے مجھ سے، میں نے آپ سے 1000 روپے لے لیا اور جب میں واپس کرنے گیا تو آپ کہتی ہیں کہ جی 1000 کے 1100 واپس کرو، اس لیے کہ انفلیشن ہو گئی. تو انفلیشن کیا میں نے کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی. تو جب میں نے انفلیشن نہیں کی تو میں انفلیشن کا تاوان کیوں دوں؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. نمبر 1. نمبر 2 اگر وہ 1000 روپیہ میں نے نہ لیا ہوتا، آپ کے گھر میں رہتا تو کیا انفلیشن نہ ہوتی؟ یہ رک جاتی انفلیشن؟ انفلیشن تو نہ رکتی، پھر بھی ہوتی. تو اگر آپ نے مجھے دے دیا تو پھر اس کا انفلیشن کا لینے یا دینے سے کوئی تعلق نہیں. انفلیشن تو ان اینی کیس ہو رہی ہے ہر صورت میں. آپ کے پاس گھر میں سونا پڑا ہو، آپ نے خریدا تھا، آج سے فرض کیجیے آپ کی دادی نے ایک زمانے میں 200 روپے تولا ہوا کرتا تھا، سونا خرید کے رکھ لیا. آج فرض کیجیے وہ 4000 روپے تولا ہے. اس وقت کسی نے قرض لیا ہو 2 تولا سونا، آپ کہیں گے اس وقت تو 2 تولا جو تھا وہ 400 روپے کا ملتا تھا، آج 8000 روپے کا ملتا ہے، لہذا 8000 روپے دیں. اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ حدیث کی روح سے جس میں 6 چیزیں بتائی گئی، اور لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اصول سے، اور لا تظلمون ولا تظلمون کے اصول سے. اور سب سے زیادہ اہم، ہمارے یہاں ایک بہت سینئر قانون دان تھے، بہت ہی دیندار اور بہت دینی اسلامی حمیت کے آدمی تھے. میں نے بہت کم لوگ قانون دانوں کے حلقے میں اتنے اسلامی ذہن کے دیکھے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ انڈیکسیشن اسلام کے مطابق ہے اور انڈیکسیشن سے یہ انفلیشن کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر 1000 روپے آپ نے آج کسی کو قرضہ دیا تو اس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ آج آپ دیکھ لیں، اور پرچیزنگ پاور کے بعد اس کے مطابق 1 سال کے بعد جو پرچیزنگ پاور ہو اتنی آپ دے دیں. 1000 کے 1100 ہے تو 1100، 1200 ہے تو 1200. تو میں نے کہا صاحب مجھے اس پہ 3 اعتراضات ہیں. 2 تو یہ جو میں نے عرض کیے کہ ایک تو انفلیشن میرے کرنے سے نہیں ہوئی، لا تزر وازرۃ وزر اخرى کے اصول سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرے اگر وہ روپیہ آپ کے گھر میں پڑا رہتا تو بھی انفلیشن ہوتی. تیسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شریعت کا اصول ابھی میں نے عرض کیا الخراج بالضمان، جس چیز کا فائدہ لینے کا اختیار ہے اس کا تاوان بھی آپ کو دینا چاہیے. دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے. فرض کیجئے میں نے آپ سے $100 قرض لے لیے اور میں لے کے امریکہ چلا گیا. آج $100 پاکستان میں $1 35 روپے کے حساب سے ہے. فرض کیجئے پاکستان کی کوئی معاشی حالت اچھی ہو گئی اور $1 20 روپے کا ہو گیا، تو میں کہوں جی 100 تو میں نے لیے تھے لیکن اب چونکہ ڈفلیشن ہو گئی ہے لہذا آپ $60 لے لیں. تو کیا دنیا میں کوئی ہے جو $100 کے 60 قبول کرنے کو تیار ہو؟ وہی آدمی جو 100 کے 120 مانگتا تھا وہ 100 کے 80 قبول نہیں کرے گا. اگر انفلیشن کے نتیجے میں ڈپریشیشن ہوئی ہے تو ڈفلیشن کے نتیجے میں اپریشیشن بھی ہوئی ہے. دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لیکن کوئی ماہر معاشیات، کوئی فسکل پریکٹسز کا ماہر انفلیشن کے ساتھ ڈفلیشن کو ساتھ نہیں چلاتا.
ڈفلیشن ہوتی رہتی ہے. کہیں ابھی کویت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب عراق کا قبضہ ہوا تو انفلیشن ہو گئی اور کراچی میں لوگ 2-2 روپے 5-5 روپے میں یہ بیچتے تھے کویت کا دینار جو لوگ بھاگ کے آئے تھے. آج کویت کے دینار کی قیمت 60-65 روپے ہے اسی کی, جو کل 2 روپے کا بک رہا تھا آج 65 روپے کا بک رہا ہے. ڈفلیشن ہو گئی. تو ڈفلیشن اور انفلیشن دونوں الگ الگ ہیں. کوانٹٹی فیس ویلیو کے حساب سے جو اس کی قیمت اس پہ لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے ہی لین دین ہوگی, اس کا قیمت کے خرید سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. میرا خیال اتنا کافی ہے. باتیں تو میں نے کافی کر لی, کچھ سوالات کرنے ہوں تو کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا کہ جو اس سے بچنا چاہے گا وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے گا, اس لیے کہ اس کا غبار اتنا پھیلے گا معاشرے میں کہ وہ ہر شخص کو لگے گا. تو یہ سود کا غبار ہے, اس میں جس حد تک بچ سکتے ہو بچیں, استطاعت کی حد تک. واتقوا اللہ ما استطعتم, جس حد تک ڈر سکتے ہو ڈرو. ڈائریکٹ انوالومنٹ سے حتی الامکان احتراز کریں. جہاں ناگزیر ہو, جیسے بینک میں پیسہ رکھنے پہ ہر ایک مجبور ہے, کسی نہ کسی حد تک کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بعض جگہ خرید و فروخت میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اس میں مجبوری ہے. مجبوری کہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے اگر بینک میں کوئی ایسا کاروبار آپ کریں جو جائز ہے اور عارضی ہے, اس میں تو کوئی قباحت نہیں. فرض کیجیے آپ کو باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے, آپ نے بینک میں LC کھولی, بینک کو فیس دے دی, اس نے آپ کو انڈسٹری منگوا کے دے دی, پیسہ بینک کو ادا کر دیا, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, نہ یہ سود میں کوئی پارٹیسپیشن ہے ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ناگزیر ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر ایک ملازم ہے, کہیں نہ کہیں بہت سے ملازم ہیں, اور گورنمنٹ کا رول ہے کہ وہ تنخواہ چیک کے ذریعے دیتے ہیں. تو آپ کو لازمی طور پہ بینک میں اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے, اور بینک میں اکاؤنٹ یا تو آپ رکھیں کرنٹ اکاؤنٹ, اس میں تو کوئی سود وہ نہیں دیتے آپ سے, بلکہ کچھ فیس لیتے ہیں تھوڑی سی. لیکن بینک میں حساب تو پھر بھی رکھنا پڑے گا, پیسہ تو پھر بھی اس میں آپ کو بینک کے ذریعے ملے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کاروبار میں لگا دیں, جائز کاروبار میں. کوئی لینڈڈ پراپرٹی آپ اس کی خرید لیں, کوئی مکان خرید کے کرائے پہ دے دیں, اس لیے کہ وہ ایک جائز کاروبار ہے, اس میں آپ کر سکتی ہیں. کوئی ایسا اچھا اعتماد کا آدمی ہو جو کوئی دکان کرتا ہو, تجارت کرتا ہو, اس میں لگا دیں. کسی کنسٹرکشن کے کام میں لگا دیں, کسی پلاٹ خرید کے رکھ لیں, اس کو 5 سال کے بعد فروخت کر دیں. اس طرح کی تدبیریں ہو سکتی ہیں اگر کرنا چاہیں تو. دیکھیے جہاں تک مستقبل کی فکر کا تعلق ہے, یہ واقعی بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس میں ابھی تک الحمدللہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں حتی الامکان, یعنی کم از کم ابھی تک یہ رائے ہے کہ وہ سود سے پاک ہے, اور وہ NIT یونٹس ہیں. NIT کا کاروبار ابھی تک شریعت کے بڑی حد تک مطابق ہے, اور اس میں کوئی ایسی بڑی قباحت نہیں ہے. تو اگر کوئی رقم ذرا لمبے عرصے کے لیے سیو کرنی ہو تو بہتر تو وہی ہے جیسا میں نے عرض کیا, کوئی لینڈڈ پراپرٹی خرید لیں, مکان لے لیں, کچھ لے لیں. تھوڑی رقم ہے تو اس کو NIT یونٹ میں لگا دیں اگر کوئی جائز کاروبار موجود نہ ہو. کوئی اعتماد کا آدمی ہو, جائز کاروبار کرتا ہو, اس میں لگ جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے, آسان ہے. میں آج سے 5-6 سال پہلے امریکہ گیا تھا, تو وہاں دوستوں نے بتایا, ایک جگہ میں جانتا نہیں تھا لوگوں کو, لوگوں نے کھانے پر بلایا تو ایسے گفتگو اسی طرح کی ہوئی. تو وہاں بتایا لوگوں نے کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا جو مسلمان تھے اور کسی مسلم ملک سے گئے تھے. وہاں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیوہ خاتون اور بچے رہ گئے, اور ان کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. تو کچھ لوگوں نے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ کیا کہ ان صاحب کے پاس سیونگ تھی کوئی غالباً $10,000 اور $4-5,000 بیگم کے پاس تھا. یہ روپیہ $15,000 کا ان سے لے کے, اور کچھ اور لوگوں نے $15,000 کنٹریبیوٹ کیا, اور ایک پلاٹ خرید کے ان کے لیے مکان بنانا چاہا کہ ان کو مکان بنا کے دے دیں. جب وہ پلاٹ خرید کے مکان بنا دیا انہوں نے, تو ایک خریدار ملا جس نے کہا کہ میں اتنے میں خریدنا چاہتا ہوں, جو اس رقم سے کوئی 60% انکریز پر تھا. انہوں نے وہ رقم اتنے میں فروخت کر دیا مکان, اور 60% انکریز کے بعد ان کی اماؤنٹ ان کو واپس کر دی, اور اس کے ساتھ نفع بھی دے دیا, اور ان کی اجازت سے کہا کہ جی آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, ہم ایک اور مکان بنا کے فروخت کر دیں گے تو آپ کو اس کا نفع بھی دے دیں گے. انہوں نے ایک اور مکان بنایا, وہ بھی اچھا بک گیا. تو اس سے کچھ لوگوں کو خیال ہوا کہ اس کو ریگولرائز کرنا چاہیے, تو 25-30 آدمی نے مل کر پلاٹ خرید کے مکان بنا کے فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا. یہ 8-10 سال اس کو کیا, اور 92 کی بات ہے جب میں وہاں گیا تھا, یہ انڈیانا پولیس کی بات ہے, انڈیانا پولیس شہر میں. تو انہوں نے کہا اب ہمارے اس پوری ریاست میں کوئی 500 کے قریب ارکان ہیں, اور $5,000 ہماری کنٹریبیوشن ہے, اور ہم پورا پلاٹ مختلف شہروں میں خرید لیتے ہیں شہر سے باہر, اس میں ایک طرح کے مکان کسی کو ٹھیکہ دے کے بنوا لیتے ہیں سستے, اور وہ لوگوں کو فروخت کرتے ہیں, اور 6 مہینے میں ہمارا روپیہ پورا ریٹرن ہو جاتا ہے with a reasonable amount equal to around 50%. 50% ریٹرن ہے اس میں, جو بڑی کامیابی سے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں.
امریکہ میں ہو سکتا ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے بچوں کے لیے یقیناً ہے معاملات، لیکن اس طرح کی کوئی چیز کی جا سکتی ہے۔ انعامی بانڈ خریدنا جائز نہیں ہے۔ انعامی بانڈ میں 2 قباحتیں ہیں، بلکہ 3 قباحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ انعامی بانڈ کہتے کس کو ہیں؟ انعامی بانڈ یہ ہے کہ آپ نے 10-10 روپے کے بانڈ خرید لیے اور یہ ساری رقم گورنمنٹ کے پاس جمع ہو گئی اور گورنمنٹ نے اس کو سود پہ چلا دیا، اور اس سود سے جو انکم ہوئی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی۔ اب وہ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اس میں سود کے ساتھ وہ جوا بھی شامل کرتے ہیں۔ سود اور جوا دونوں کا مجموعہ ہے وہ۔ فرض کیجئے 1 کروڑ روپے جمع ہو گیا، اس 1 کروڑ روپے پر فرض کریں کہ 20% نفع آیا، 20 لاکھ روپے نفع آیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 20 لاکھ سب کو برابر تقسیم ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں کرتے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ اس 20 لاکھ میں سے 15 لاکھ تو خود کھا جاتے ہیں اور 5 لاکھ کا قرآن اندازی کرتے ہیں کہ آپ میں سے جس کے نام 5 لاکھ نکلے گا ہم اس کو 5 لاکھ دے دیں گے۔ گویا وہ سب کا حق ہے، وہ ایک شخص کو دے دیا جاتا ہے، اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے، اور جس کو دیا جاتا ہے وہ بطور چانس کے، کوئی معلوم نہیں کہ آپ کو ملے گا، مجھے ملے گا، ان کو ملے گا۔ تو یہ اس میں سود بھی ہے، اس میں دوسرے کا حق مارنا بھی ہے، اس میں ظلم بھی ہے، اور اس میں جوا بھی ہے۔ لہذا یہ تو کسی صورت جائز نہیں۔ بینک کا سود تو شاید جائز ہو جائے کوئی تعویل کر کے، یہ پرائز بانڈ تو کسی طرح بھی جائز نہیں۔ بینک کا کاروبار غلط ہے تو نوکری کرنے والے ملازمین کی تنخواہ بھی حرام ہوگی۔ بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے جی، سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے، اور اس کا میں ہاں یا نہیں میں جواب نہیں دینا چاہتا، میں نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات اس زمانے بڑے خراب ہیں، ملازمتیں نہیں ملتی، بے روزگاری نے اور بڑی اخلاقی قباحتیں پیدا کی ہیں۔ جس کو بینک میں ملازمت کرنی پڑی اس کو یہ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ یہ شرعاً پسندیدہ کام نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ممکن، جتنی جلدی ممکن ہو، کسی دوسری جگہ جا کے ملازمت مل جائے۔ اگر بینک میں ہی مجبوری ہے تو کسی ایسے ڈیسک پہ کرے کہ جہاں ڈائریکٹ سود کا لین دین نہ ہوتا ہو۔ فرض کیجئے LC کے اس پہ چلا جائے، فرض کیجئے کسی پورٹ فولیو پہ چلا جائے، پورٹ فولیو بہت سارے ہوتے ہیں، فرض کریں کرنٹ اکاؤنٹ کو ڈیل کرنے لگے، کچھ کرے۔ لیکن اگر کوئی صورتحال ایسی ہے کہ ناگزیر ہے، کوئی اور ملازمت نہیں ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن جتنی جلدی ممکن ہو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ یہ کہیں کہ تمہاری آمدنی حرام ہے چھوڑ دو، خدا نخواستہ حرام سے بچ کر وہ چھوڑے، ایک چھوٹے حرام سے بچے، کسی خدا نخواستہ بڑے حرام میں مبتلا ہو جائے، پریشانی میں دین سے وابستہ ہو جائے کہ جی اچھا دین نکالا تھا نوکری چھوڑ دی، ہے نا۔ مطلب اس سے سختی سے بچیں، کوشش کریں کہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو اور پورے ملک کا مسئلہ بھی حل ہو۔ یہ تو میرے خیال میں سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ ایک شخص نے آج سے 10 سال پہلے 2 تولے سونا ادھار لیا، آج 2 تولے سونا 8,000 روپے کا ہے، قرض واپس کیا جائے گا تو کس اعتبار سے ہوگا؟ 2 تولہ سونا لیا تھا، 2 تولہ سونا ہی دیا جائے گا، یہی بات میں نے کہی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اگر پیسے لیے تھے تو اتنے ہی پیسے دینے ہوں گے، جو چیز لی تھی جتنی لی تھی اتنی ہی ادا کی جائے گی، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی، چاہے قیمت اس کی جو بھی ہو گئی ہو۔ بینک جو سود دیتے ہیں کیا اس سے کوئی نیک کام کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، اس پر بزرگان دین نے یہ لکھا ہے، فقہائے کرام نے، بہت سے لوگوں نے، کہ جو بینک میں سود کی رقم بچ گئی ہے وہ بینک کے پاس نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ تقریباً 50، 60، 70، 80 سال پہلے یہ لوگوں کی رائے تھی، اور وہ اس لیے تھی کہ بینک سارے کے سارے انگریزوں کے تھے یا ہندوؤں کے تھے، اور جو رقم ان کے پاس ان کلیم بچ جاتی تھی وہ کرسچینٹی کی تبلیغ کے لیے عیسائی مشنریز کو دے دی جایا کرتی تھی۔ اس لیے اس زمانے میں لوگوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایسی رقم بچ گئی ہے تو آپ اس کو بینک کے پاس نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو لے کر بغیر ثواب یا صدقے کی نیت سے، اس لیے کہ صدقہ نہیں ہو سکتا ناجائز منی کا، ثواب بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑے گناہ کی بات ہے، آپ کسی مستحق کو دے دیں بغیر کسی اس کے کہ کس نیت سے بس اس کی ضرورت پوری ہو جائے، یا کسی ایسے پبلک کام میں خرچ کر دیں جس کی ملکیت کسی ایک آدمی پر نہ ہو، مثلا سڑک بن رہی ہے، گلی میں سڑک بنوا دیں، گلی میں کیچڑ مٹی ڈلوا دیں، کوئی اور اس طرح کا کام ایسا کروا دیں پبلک میں جس کسی خاص آدمی کی ملکیت نہ ہو، لیکن کسی دینی کام میں، مثلا مسجد میں، مدرسے میں، کسی اور دینی سرگرمی میں خرچ نہ کریں، عام پبلک سرگرمی میں خرچ کر دیں بغیر ثواب اور اجر کی نیت سے۔ یہ اس وقت رائے دی گئی تھی، اور اس وقت کے لحاظ سے رائے وزنی اور معقول معلوم ہوتی تھی۔ لیکن آج کیا کرنا چاہیے؟ غالباً آج پاکستان کا کوئی بینک اپنی انکلیمڈ اماؤنٹ عیسائیوں کو نہیں دیتا۔ انکلیمڈ اماؤنٹ ہمارے لیڈران MBA MNA MP وغیرہ کھا پی جاتے ہیں، اس لیے وہ جانے، ان کا کام جانے، میرے خیال میں چھوڑ دینی چاہیے، اس کو لینا نہیں چاہیے۔ میری ذاتی جو میرا ذوق کہتا ہے وہ یہی ہے، ممکن ہے غلط ہو۔ میرا بچہ امریکہ میں ڈاکٹر ہے، وہ اکاؤنٹ انٹرسٹ پر نہیں لیتا۔ ہاں، امریکہ میں جو انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کے بینک میں نہ چھوڑیں، اس لیے کہ امریکہ میں جو انکلیمڈ اماؤنٹ ہوگی وہ کرسچن مشنریز کو جائے گی، وہ اماؤنٹ آپ کے صاحبزادے کو چاہیے کہ امریکہ اس سے لے لیں جو انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے، اس سے
یا تو کسی غیر مسلم کو ہیلپ کر دیں یا کسی اور چیریٹیبل کام میں دے دیں یا کسی مستحق مسلمان کو بغیر کسی ثواب یا اجر کی نیت کے دے دیں. فرق یہ ایسے مسائل ہوتے رہتے ہیں کہ وہ خاتون ہے اس کو ڈپورٹ کرنا ہے, کسی کے پاس واپسی کے پیسے نہیں ہیں یا کچھ ہے, ٹکٹ خرید کے دے دیں اس کو. یہ کام کرنا چاہیے. اگر سود کی حرمت کا علم ہونے سے پہلے کاروبار کے لیے قرض لیا ہو اور بعد میں احساس ہوا ہو کہ یہ قطعی حرام ہے, اب فوری طور پر قرض واپس بھی نہیں کر پاتا, تو جب تک واپس نہیں کرتا اس وقت تک پوزیشن کیا ہے؟ توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لیکن اس میں اگر اپنا کسی کے ذمہ واجب الادا ہو تو وہ ختم کر دینا فرض ہے. یعنی ایک تو شکل یہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے قرض لیا ہے اور آپ کو سود بھی دینا ہے, وہ پرنسپل اماؤنٹ بھی نہیں چھوڑتا اور سود کی رقم بھی نہیں چھوڑتا, تو مجبوری ہے آپ توبہ کریں اور دے دیں. لیکن اگر آپ نے لینا ہے تو وہ لینا جائز نہیں ہے جب سود کی حرمت کا علم ہو گیا, اس لیے کہ واتقوا اللہ وذروا ما بقي من الربا, جتنا ربا باقی ہے وہ اسی وقت ابالش کر دو, چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو معلوم ہے کہ حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی حکم آتا سب سے پہلے اپنی ذات پہ اس کا انتباق کرتے تھے, سب سے پہلے اپنی ذات پہ عمل کیا اور اس کے بعد دوسروں کو حکم دیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اسلام سے پہلے اسلام کے بعد کبھی ذرہ برابر شائبہ نہیں تھا کہ حضور نے کبھی سود کا کاروبار کیا ہو. تو حضور کے قریب ترین عزیز جو اس طرح کا کاروبار اسلام سے پہلے کیا کرتے حضرت عباس تھے. حضرت عباس نے بھی کبھی خود سود نہیں لیا, ضرورت نہیں تھی, پیسے اللہ نے بہت دیے تھے, لیکن اسلام سے پہلے وہ دوسروں کو قرض سود پر دیا کرتے تھے, کاروبار کرنے کے لیے لوگ لیا کرتے تھے. تو حضور نے کہا کہ سب سے پہلا سود جو آج میں ابالش کرتا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے. تو حضور نے ان کا سود سب سے پہلے ابالش کر دیا تھا اسی آیت کے تحت, تو اس لیے وہ آپ کو ابالش کر دینا چاہیے. سیونگ سرٹیفکیٹ کے منافع کی بھی کوئی بات ہے, وہ بھی جائز نہیں ہے, وہ بھی سودی کاروبار پر ہوتا ہے. یہ سیونگ سرٹیفکیٹ اور یہ پرائز بانڈ یہ سب ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں. ڈیفنس سرٹیفکیٹ بھی, سیونگ سرٹیفکیٹ بھی, پرائز بانڈ بھی, ڈیبینچر بھی, اس طرح کی ساری چیزوں میں صرف ایک چیز ابھی تک پاک ہے اور وہ NIT یونٹ ہے, باقی سب میں سود ہے. نہیں, دیکھیے شیئر کا معاملہ ذرا مختلف ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ شیئر کہتے کس کو ہے. شیئر کسی کمپنی کا جو لسٹڈ کمپنی ہو, اور یہ ایک لمبی بات ہے, کمپنیاں دو طرح کی ہوتی ہیں, ایک لسٹڈ کمپنی اور ایک ان لسٹڈ کمپنی. لسٹڈ کمپنی سے مراد وہ کمپنی ہے جس کے شیئرز کا کاروبار اور لین دین اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا ہو. اسٹاک ایکسچینج میں اس کمپنی کا کاروبار ہوتا ہے جو پاکستان کے کارپوریٹ لا کے تحت قائم کی گئی ہو. کارپوریٹ لا اتھارٹی ایک پاکستان میں موجود ہے جس میں پاکستان کے رائج الوقت قانون کے مطابق کمپنیوں کے کاروبار کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. جو کمپنی لسٹ ہو جاتی ہے وہ اس اسٹیج پہ لسٹ ہوتی ہے جب وہ کمپنی کام شروع کر دیتی ہے. ایسی بہت تھوڑی کمپنیاں ہیں جنہوں نے ابھی کاروبار شروع نہیں کیا ہوتا اور محض ان کی گڈ ول پر ان کے شیئر لسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ اس نے کاروبار ایکچولی شروع کر دیا ہے اور اس رقم کی کوئی ٹینجیبل پراپرٹی اس نے خرید لی ہے یا وہ روپیہ انویسٹ کر دیا اس نے ایکچولی کاروبار میں, اس کمپنی کا شیئر خریدنا جائز ہے. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سستا خریدنا بھی جائز ہے, فیس ویلیو پر خریدنا بھی جائز ہے, مہنگا خریدنا بھی جائز ہے, زیادہ مہنگا خریدنا بھی جائز ہے, اوپن مارکیٹ میں بھی اور ذاتی طور پر کسی انڈیویجول سے بھی. اس لیے کہ جو کمپنی لسٹ ہو گئی اور اس نے اپنا روپیہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا تو وہ جو شیئر ہے, فرض یہ 10 روپے کا شیئر ہے, یہ 10 روپے کا شیئر ریپرزینٹ کرتا ہے اس پراپرٹی یا اس جائیداد کو جو اس کمپنی نے ایکوائر کر لی. گویا آپ نے ٹو دی ایکسٹینٹ آف 10 روپیز پر 10 ملین مثلا آپ نے اس کے جو ٹینجیبل پراپرٹی ہے وہ خرید لی. پراپرٹی کی خرید و فروخت جائز ہے, سستی بھی جائز ہے, مرابحہ کے ساتھ بھی جائز ہے, نفع کے ساتھ بھی جائز ہے, بغیر نفع کے بھی جائز ہے. اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن قباحت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایک کمپنی یا تو ابھی لسٹ نہیں ہوئی یا لسٹ تو ہو گئی لیکن ابھی اس کے پاس جو رقم ہے وہ فلوئڈ منی کے طور پہ موجود ہے. فرض کیجیے 10 آدمی مل کے کمپنی فلوٹ کی ہے اور انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جمع کر لیا. ابھی وہ 1 کروڑ روپیہ ان کے پاس 1 کروڑ روپیہ کی شکل میں موجود ہے. ابھی انویسٹ بھی نہیں کیا, جائیداد بھی نہیں خریدی, کاروبار بھی نہیں خریدا, انویسٹ بھی نہیں کیا, اس کے وہ شیئر بیچ رہے ہیں. وہ شیئر جو ہے وہ یہ روپیہ ہی ہے, روپے کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور روپے کی روپے سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے, کمی بیشی کے ساتھ وہ ربا ہے. تو وہ شیئر اگر 10 روپے کا 10 روپے میں لے رہے ہیں تو وہ جائز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں ذرا بات پوری کر لوں. اگر وہ شیئر 10 روپے کا 10 روپے میں ہے تو جائز ہے, اس لیے کہ گویا مبادلۃ المال بالمال ہے, اتنے ہی پیسے میں آپ لے لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ ادھار نہ ہو, وہیں دین اینڈ دیئر ہو. اس لیے کہ مبادلۃ المال بالمال کا اصول یہ ہے
کیش کا کیش سے کہ دین اینڈ دیئر ہو اور بغیر کمی بیشی کے ہو، یدم بیدن والفضل ربا. لیکن اگر اس میں کمی آ جائے، شیئر 10 روپے کا لکھا ہوا ہے، آپ 8 روپے میں لیں یا 12 روپے میں لیں، تو یہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ رقم کی زر کی خرید و فروخت کمی بیشی کے ساتھ ہو رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے اسپیکولیشن کا یا اسپیکولیشن کا، اسپیکولیشن کی 2 قسمیں. میرا خیال ہے اس پر الگ سے گفتگو کریں، بڑی لمبی گفتگو ہے، مختصر میں غلط فہمی کا امکان ہے. اسپیکولیشن 2 طرح کی ہے. ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے وہ جو بطور ایک بڑے ماہر کاروباری کے ذہن میں آتی ہے. مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتی ہیں مثلا سبزیوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا. آپ کو معلوم ہے کہ اس سال اس کا امکان ہے کہ پیاز کی فصل خراب ہوگی، آپ کو اندازہ ہے کہ خراب ہو، یا آپ کو معلوم ہے کہ پیاز پاکستان سے کوئی ملک امپورٹ کر رہا ہے اور بڑی زیادہ پیاز باہر چلی جائے گی اور یہاں کم ہو جائے گی، قیمت بڑھ جائے گی. آپ نے اس قیمت بڑھنے کے ساتھ پیاز بہت سارا خرید کے رکھ لیا. اسپیکولیشن ہے، لیکن یہ اسپیکولیشن آپ کی ایک مہارت اور آپ کی سمجھ بوجھ اور انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے. اس کی شرائط ہے، مزید ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ جائز ہے. لیکن ایک اسپیکولیشن ہوتی ہے کریٹڈ اسپیکولیشن، فرضی اسپیکولیشن. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماہر اور عیار قسم کے کاروباری ہوتے ہیں وہ فرضی قسم کی ایک اسپیکولیشن پیدا کراتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 آدمیوں نے مل کر اندر خانہ ساز باز کر کے ایک کمپنی فلوٹ کی، اور کمپنی فلوٹ کی چلنے کا کوئی اس کا امکان نہیں ہے، وہ بیٹھ جائے گی، کمپنی بیٹھنے والی ہے. کچھ لوگوں کو انہوں نے پیسہ کھلایا، روپیہ دیا، اور انہوں نے فرضی طور پر اس کے شیئر خریدنے شروع کر دیے. جب فرضی طور پہ شیئر خریدنے شروع کیے، مارکیٹ میں چرچا ہو گیا کہ جی کمپنی کا شیئر بک رہا ہے. جب شیئر بک رہا تھا تو لوگوں نے جا کے جو 10 روپے کا شیئر تھا وہ 40 روپے میں 50 میں خرید لیا. جب سب لوگوں نے شیئر خرید لیا، انہوں نے وڈرا کر لیا، کمپنی بیٹھ گئی. جس نے 10 روپے کا شیئر 40 روپے میں خریدا تھا وہ بیچارہ تباہ ہو گیا. یہ جو اسپیکولیشن جو اس نے کی ہے یہ ناجائز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت آئی. اس لیے کوئی ایک سوال اسپیکولیشن کے بارے میں دینا دشوار ہے، مختلف شکلیں ہیں. اس کو اس جواب پر کوئی عمل درآمد نہ کیجیے گا، یہ محض سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اس کی بہت تفصیلات ہیں. What sort of impact does nationalization, privatization have on riba generating financial system? میرا خیال ہے پرائیویٹائزیشن یا نیشنلائزیشن کا ڈائریکٹ ربا سے تو کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا. ایسی چیزوں کی پرائیویٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے جس میں ربا نہ ہو، اور ایسی چیزوں بھی ہو سکتی ہے جس میں ربا ہو. یہی حال نیشنلائزیشن کا ہے. لیکن کیا نیشنلائزیشن جائز ہے؟ میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں تھا. اور پرائیویٹائزیشن بھی جائز ہے کہ نہیں، مجھے اس میں تامل ہے. نیشنلائزیشن جب ہوا تھا، والد صاحب نے کیا تھا، اس میں لوگوں کی جائیداد چھین لی تھی بغیر کسی تحقیق کے کہ کس نے جائز کمائی ہے، کس کی ناجائز ہے. ایک حکم دے دیا کہ جس کی فیکٹریاں ہیں اور کاروبار ہیں، بزنس ہے، سب انہوں نے چھین لیے. اور صاحبزادی کہہ رہی ہے کہ نہیں، غلط چھینے تھے، اب ہم واپس کر رہے ہیں. جس پہ گورنمنٹ کا اتنا روپیہ لگا ہے، گورنمنٹ کے وسائل اس پہ صرف ہوئے ہیں، میرے آپ کے ٹیکس سے، وہ کسی پارٹی کو پونے بیچ دینا میرے خیال میں جائز نہیں ہے، لوگوں سے پوچھے بغیر، عامت الناس سے پوچھے بغیر. فرض کیجیے ایک فیکٹری تھی، آج سے 20 سال پہلے وہ نیشنلائز ہوئی، اس پر سرکاری وسائل خرچ ہوتے رہے، اس پہ لوگوں نے، وہ سکھ انڈسٹری تھی، اور سکھ انڈسٹری کو سسٹین کرنے کے لیے سرکاری فنڈ سے روپیہ دیا جاتا رہا 20 سال تک. اور اس 20 سال تھا میرے آپ کے ٹیکس سے دیے جانے کے نتیجے میں وہ قائم ہو گئی، پراسپر کر گئی. اب اس کو 1/10 1/20 قیمت پہ بیچ دیں، میرے خیال میں تو یہ جائز نہیں ہے. نہ وہ جائز تھا نہ یہ جائز ہے. لیکن بعض صورتوں میں وہ بھی جائز تھا، بعض صورتوں میں بھی جائز. فرض کہ ناجائز کمایا ہو، کسی کا پرائیویٹ ہاتھ میں رہنا نیشنل مفاد کے خلاف ہو، فرض یہ پرائیویٹ اسلحہ فیکٹری کو لگائے گا تو وہ درست نہیں ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ مناسب نہیں ہے، اس کو نیشنلائز کر سکتے ہیں. کوئی ایسی خطرناک چیز لگاتا ہے جو دواؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور تباہ کن بھی ہے، اس کو نیشنلائز کرنا چاہیں، اس طرح کی صورتوں میں جائز ہے. کوئی ایک بات کہنا کہ نیشنلائزیشن مطلقاً جائز ہے، مطلقاً ناجائز ہے، یہ کہنا بڑا دشوار ہے جب تک اسپیسیفک سوال نہ ہو. اچھا، 40 سال پہلے مہر طے ہوا 2000 روپے. اب اگر مہر لینا چاہیں تو 2000 دیں گے یا جو آج ویلیو؟ افسوس ہے کہ آپ کو 40 سال پہلے لے لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں لیا، تو اب 2000 روپے ہی آپ لے سکتی ہیں، زیادہ نہیں لے سکتی. اس لیے کہ ابھی میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ روپے کی قیمت کے گھٹنے یا بڑھنے سے جو واجب الادا کوانٹٹی ہے وہ کمی بیشی نہیں ہوگی، اتنی ہی رقم دینی ہوگی. اگر وہ روپیہ تھا جب بھی، سونا تھا جب بھی، چاندی تھی جب بھی، کوئی اور چیز تھی جب بھی. فرض کیجیے یہ طے ہوا کہ جی 50 من گندم دیں گے مہر میں، مثلا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. 50 من گندم دینا طے کیا تھا، اس وقت فرض کیجیے 1 روپے کا 20 شیئر ملتا ہوگا، آج
کتنے کا بیج شیئر ملے گا آپ کو معلوم ہے, تو کوانٹٹی اتنی ہی دی جائے گی جتنی طے ہوئی تھی. بالکل بدلا جا سکتا ہے. اگر آج سارے قوم اپنا اپنا روپیہ بینکوں سے نکال لے, بینک سسٹم بدلنے میں مجبور ہوں گے. ایک سوال ہے کہ کوئی مرد لوگوں کو قرض دینے کے لیے کام کرتا ہے اور وہ قرض میں صرف اتنے پیسے زائد لیتا ہے جو اس قرض دینے کے لیے ایک ملازم رکھتا ہے, اس کی تنخواہ دے سکے, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو سروس چارج کہتے ہیں. فرض کیجئے کہ بینک یا کوئی اور ادارہ قرض دیتا ہے اور اس پہ کوئی سود وصول نہیں کرتا, 1 لاکھ روپیہ دیا, 1 لاکھ روپے واپس لے لیا, لیکن یہ پروسیس مکمل کرنے کے لیے اسے کچھ اسٹاف کی ضرورت ہے, تھوڑے سے اسٹاف کی. فرض کیجئے وہ ایک ملازمین کی ایک فوج رکھتا ہے, گروپ رکھتا ہے, اس کو ٹائپ رائٹر چاہیے, اس کو دفتر چاہیے, اس کو قرضہ دینے سے پہلے کوئی فیزیبلٹی کروانے کے لیے کوئی اسٹڈی کروانی ہے. یہ ایکچوئل ایکسپنسز وہ لے سکتا ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جب یہ رپورٹ سبمٹ کی تھی اپنی 1980 میں, تو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ سروس چارجز بینکوں کو لینے کا اختیار ہوگا اور یہ سود شمار نہیں ہوگا. سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے, سوڈان میں بھی ایسا ہی ہے, ملیشیا اور ایران میں بھی ایسا ہی ہے. لیکن اگر مطلقاً اس کی اجازت دے دی جائے کہ سروس چارجز بینکوں کو لینے کا اختیار ہے, تو یہ ایک رستہ کھل جائے گا سود لینے کا. کہیں گے 5%, 10%, 15%. تو یہ طے کیا گیا تھا اور اس پہ عمل درآمد سوڈان, ملیشیا سب جگہ ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو اس ملک کا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقرر کرے کہ کتنی اماؤنٹ میکسیمم سروس چارج کے طور پر لی جا سکتی ہے. بعض ملکوں میں 0.5% ہے, 0.50%, بعض ملکوں میں 1% ہے, بعض ملکوں میں 1.5% ہے. یہ تقریباً ریشو ہے سروس چارج کا. اس سے زیادہ ہے تو وہ سروس چارج نہیں ہے, اس لیے کہ وہ چیز کنزیوم ہوئی ہے. کیا جن بینکوں میں رقم نفع نقصان کی ذمہ داری کے ساتھ جمع کرائی جائے وہ درست ہے؟ نہیں, یہ کہنا بڑا دشوار ہے. پہلے یہ پتا چلے کہ وہ بینک اس روپے کو کس کاروبار میں لگاتا ہے. فرض کیجئے نفع نقصان کی بنیاد پہ تو کرتا ہے, لیکن وہ شراب خانے چلاتا ہے, پورے دنیا سے انگور خرید کے شراب بناتا ہے اور بیچتا ہے, تو وہ تو جائز نہیں ہے, اس لیے کہ چاہے نفع نقصان ہو لیکن وہ شراب کا کاروبار ہے. اگر لے مین یہ کرے کہ اگر لے مین کو یہ معلوم نہیں کہ بینک کس کاروبار میں لگاتا ہے, فرض کیجیے آپ کو ایک تو شکل ہے کہ معلوم ہو گیا, پھر کوئی گنجائش نہیں. فرض کیجیے پاکستان کا ایک بینک ہے, بینک اے, وہ نفع نقصان کی بنیاد پہ کاروبار کرتا ہے اور یہ قباحتیں بھی اس میں نہیں جو میں نے ابھی وضاحت کی, اور وہ کسی ناجائز 25 کاروبار ہیں اس میں سے ایک ناجائز بھی ہے, تو اس میں گنجائش ہے, اجازت ہے, اس لیے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ جو حصہ آپ کو ملا ہو وہ جائز حصے میں سے ملا ہو اور ناجائز حصے میں سے کسی اور کو ملا ہو. تو شریعت نے اس معاملے میں نرمی رکھی ہے اور بہت زیادہ سختی کی ترغیب نہیں دلائی, اس لیے کہ اس معاملے میں سختی کریں گے تو پھر مشکلات کا آپ شکار ہوں گے. اگر کوئی ہمیں کسی کام کے لیے ڈالر بھجواتا ہے اور ہم ڈالر رکھ کر اپنی رقم سے اس کا کام کر دیتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم ڈالر چینج کرواتے ہیں, اس وقت ڈالر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, تو کیا اس نفع پر ہمارا حق ہے یا اس کا بھی جس نے ڈالر بھجوائے ہیں؟ دیکھیے, اگر اس نے ڈالر اس لیے بھجوائے ہیں کہ اس ڈالر ہی سے آپ کو وہ کام کرنا ہے, ڈالر ہی سے وہ کام آپ کو کرنا ہے, تو پھر تو اس کی اجازت نہیں ہے. مثلا آپ امریکہ میں ہیں اور امریکہ ہی میں ایک شخص نے آپ کو رقم دے دی اور ڈالر ہی میں خرچ کرنا ہے, ڈالر ہی سے لینا دینا ہے, آپ نے اس کے ڈالر سے کوئی اور کرنسی خریدی جو امریکہ میں سستی تھی اور بعد میں بیچ دی, تو یہ کاروبار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ آپ امین ہیں اس رقم کی, اور امین کاروبار نہیں کر سکتا رقم سے. کاروبار وہ کر سکتا ہے جس نے کاروبار کے لیے روپیہ لیا ہو, تو وہ مشارکہ کا جب تک تعلق نہ ہو. ایک شکل یہ ہے کہ روپیہ مثلا پاکستان میں خرچ کرنا ہے اور روپے میں خرچ کرنے کے لیے اس نے آپ کو دیا ہے. اس وقت پاکستان میں ڈالر کی قیمت مثلا 35 روپے تھی اور جب آپ بھرانے کے لیے گئے تو پتہ لگا کہ وہ 37 روپے ہے, اور اس کو یہی معلوم ہے کہ ڈالر 35 روپے میں ہے. یہ ایک صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس رقم کو بھی آپ خرچ نہ کریں, اس لیے کہ امین ہیں اور امانت کے طور پر جو اضافہ ہوا ہے وہ اسی کی رقم میں ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر اس کی اجازت ہو یا یہ خیال ہو کہ وہ معلوم ہوگا تو وہ اعتراض نہیں کرے گا, تو یہ شاید گنجائش ہو, اس لیے کہ اس طرح کی ایک مثال سیرت میں ملتی ہے. ایک مرتبہ عیدین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو پیسے دیے اور کہا کہ جا کے میرے لیے دمبا خرید کے لے آؤ. تو وہ اس پیسے میں جا کے 2 دمبے خریدے انہوں نے, اور پھر بعد میں ایک دمبا مارکیٹ میں فروخت کر دیا اور جتنی قیمت حضور نے دی تھی وہ قیمت بھی واپس کر دی اور دمبا بھی واپس کر دیا. تو حضور نے فرمایا یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اس رقم میں 2 خریدے تھے, بعد میں ایک فروخت کر دیا اتنے ہی پیسے میں, تو ایک رقم آپ کی ہے اور یہ.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت دے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ کسی مٹی کو بھی اٹھا کے بیچتے تھے تو اسے برکت ہوا کرتی تھی اور اس میں ان کو نفع ہوتا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو بطور امین کے رقم دے, لیکن یہ اسی کے فائدے میں آپ اسے کرنا چاہیں تو کریں, اس میں اپنا فائدہ نکالنا. ان صحابی نے 1 روپیہ خود نہیں رکھا, 1 درہم. اس لیے میرا خیال ہے یہ بھی درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ رقم اسی کی ہے. فرض کیجیے ایک شخص نے ڈالر کیا, گھڑی دے دی کسی نے کہ جی اس وقت پیسے نہیں, گھڑی بازار میں بیچ کے مجھے فلاں چیز لا دینا. آپ نے بازار میں بیچنے کے بجائے خود رکھ لی اور مارکیٹ کی جو رقم تھی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی قیمت آپ نے دے دی. یہ بھی ہو سکتا ہے. کریڈٹ کارڈ 2 طرح کے ہوتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کچھ تو وہ ہیں جو پاکستان میں بینکوں نے شروع کیے ہیں یا سعودی عرب میں ہیں یا 1-2 اور مسلم ممالک میں بھی ہیں. میں نے جہاں تک ان کے معاملات کا جائزہ لیا مجھے وہ جائز معلوم ہوتے ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کریڈٹ کارڈ جائز ہیں, لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ کریڈٹ کارڈ ہوتا کیا ہے. کریڈٹ کارڈ ہوتا یہ ہے کہ فرض کیجئے بینک آف امریکہ ہے. بینک آف امریکہ آپ سے ہر مہینے $5,000 روپے لیتا ہے, $5,000 فیس لیتا ہے مثلا, اور آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ جاری کر دیتا ہے. ہر کریڈٹ کارڈ کی ایک مالیت ہوتی ہے جو اس پہ لکھی ہوتی ہے, 1 لاکھ, 5,000, 25,000, 30,000, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 1 کروڑ لکھا ہوتا ہے اس پہ. اوپن بھی ہوتے ہیں, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. اوپن بھی ہوتے ہیں, لمیٹڈ بھی ہوتے ہیں. اوپن ہو تو اس میں انلمیٹڈ ہے. اچھا, اس کارڈ کا مصرف یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں آپ کو کچھ پیسہ ویسا لے جانے کی ضرورت نہیں, کارڈ جیب میں رکھ لیں, جو خریداری کرنی ہے وہ کر لیں, ہوٹل میں جا کے ٹھہر جائیں اور کارڈ اس کو دے دیں, وہ اس کریڈٹ کارڈ کا نمبر درج کر لے گا, رسید لکھے گا, آپ سے سائن کروا لے گا, اور جس بینک کا کریڈٹ کارڈ ہے اس کو جا کے بھیج دے گا اور وہ بینک اس کو پیمنٹ کر دے گا. پھر سال کے ختم پر بینک آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ نے اتنی خریداری کی ہے, مثلا $25,000 کی یا $25,000 روپے کی, آپ مجھے $25,000 روپے ادا کر دیں. اس حد تک تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, یہ جائز ہے. جو 5,000 ریال یا 5,000, 3,000, 2,500 وہ سروس چارج ہے, اس کی فی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں. اتنی بڑی سروس ہے کہ پوری دنیا میں آپ ہر جگہ پیسہ لے لیں آپ کو مل جائے گا. لیکن یہ جب رقم آپ اس کو پے بیک کریں تو وہ اس پہ کوئی سود وصول کرتا ہے نہیں کرتا. دنیا میں جتنے بینک ہیں وہ سب سود وصول کرتے ہیں اور خاصا بڑا سود ہوتا ہے جو عام حالات میں سود کی اماؤنٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ سود جائز نہیں ہے. لیکن مجھے ابھی پچھلے دنوں بتایا کہ جی حبیب بینک یا نیشنل بینک ان میں سے کسی بینک نے سروس شروع کی ہے کریڈٹ کارڈ کی, اور اسی طرح سے فیصل اسلامک بینک والوں کی بھی سروس ہے, البرکہ والوں کی بھی شاید سروس ہے. وہ سود وصول نہیں کرتے, کم از کم زبانی یہ بتایا. میرے پاس تو کریڈٹ کارڈ نہیں, مجھے نہیں معلوم, لیکن زبانی یہ معلوم ہوا کہ وہ سود نہیں لیتے. اگر وہ سود نہیں لیتے تو وہ جائز ہے. اس میں ایک راستہ تقویٰ کا ہے, ایک فتویٰ کا ہے. فتویٰ کا راستہ تو یہ ہے کہ آپ اتنے مہینے کے اندر اندر, 1 مہینے کے اندر اندر ادا کر دیں اور سود کی نوبت ہی نہ آئے تو آپ سود دینے اور لینے سے بچ جائیں. لیکن تقویٰ کا راستہ یہ ہے کہ اس سے بھی بچیں, اس لیے کہ آپ نے اس سے معاملہ تو کیا نا کہ اگر 1 مہینے میں نہ دے سکے تو آپ سود دیں گے, تو سود دینے کا آپ نے رضامندی ظاہر کر دی, یعنی یو ہیڈ ایگریڈ ٹو پے دی اماؤنٹ آف انٹرسٹ. میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ معاملہ کریں کہ اگر ہم 1 مہینے میں نہ دے سکے تو سود دیں گے, چاہے نہ دیں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں گے یا تو یہ کر لیں ورنہ ہم مل کے چوری کریں گے اور ارتکاب کریں گے چوری کا, چاہے نوبت نہ آئے لیکن چوری کا ارادہ تو کر لیا. مسئلہ تو واقعی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ادارے مضاربہ کے ہیں جو مضاربہ کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. میں تقریباً 5 سال مضاربہ بورڈ کا ممبر رہا ہوں. پاکستان میں مضاربہ کا قانون آپ کو معلوم ہے 1980 میں جاری ہوا تھا مضاربہ آرڈیننس, اور مضاربہ آرڈیننس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ریلیجس بورڈ ہوگا جو ہر مضاربہ کمپنی کے ہر کاروبار اور ڈاکومنٹ کو ایگزامن کر کے اپروو کرے گا, اور جب تک وہ سرٹیفکیٹ ایشو نہ کرے کوئی مضاربہ کمپنی کاروبار نہیں کر سکتی. اس میں مولانا تقی عثمانی صاحب تھے, میں تھا, اور جسٹس خلیل الرحمان خان جو اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مقرر ہوئے ہیں یہ اس کے چیئرمین تھے. میں اپنے زمانے تک کا کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کسی مضاربہ کو پاکستان میں اجازت نہیں دی اسٹرکٹلی جب تک 100% ہم نے بڑی سختی کے ساتھ ایک ایک چیز کو چیک نہیں کیا. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چیز کی اجازت دے دی, بعد میں ہمیں خود خیال ہوا کہ نہیں اس سے تو یہ غلطی پیدا ہو سکتی ہے, اس سے یہ راستہ نکل سکتا ہے, وہ ہم نے ود ریٹروسپیکٹ ایفیکٹ اس کو روک دیا. جن کو اجازت دی تھی وہ ڈرا کر لی. لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتہ چلتا رہتا تھا کہ بعض مضاربہ کمپنیاں ایسی ہیں کہ ہم سے سرٹیفکیٹ لے جانے کے بعد بعض غلط قسم کے کاروبار انہوں نے شروع کر دیے ہیں. اس کا کوئی تدارک کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. جائز کرتا ہے نہیں کرتا ہمیں کیا معلوم. مثلا ہم نے یہ شرط رکھی تھی کہ کوئی مضاربہ کمپنی کوئی فالتو یعنی فلوئڈ جو اماؤنٹ ہے کیش اماؤنٹ وہ
حتی الامکان کسی سیونگ بینک میں نہیں رکھے گی، اس لیے کہ سیونگ بینک میں یہ انٹرسٹ ہے، فوراً اس کو ری انویسٹ کر دیں۔ اس پہ انہوں نے کہا جی بڑی مشکل ہوتی ہے، کچھ فلوٹ رکھنا پڑتا ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ ٹو دی ٹیون آف 20% فار اے پیریڈ ناٹ مور دین 120 days، 120 دن سے زیادہ نہ ہو، اور ٹوٹل اس کے 20% سے زیادہ نہ ہو، یہ فلوٹ رکھنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ کیش میں روزانہ ضرورت پڑتی ہے، اور کوشش کریں کہ اس کو بھی کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں۔ اس طرح کی سختیاں ہم نے کی تھی، لیکن اگر کوئی بازار میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ پابندی نہیں کر رہا، آن پیپر اس نے یہ رکھا ہوا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا، تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعض مضاربہ کمپنیاں ایسی ہیں، اس کے بارے میں میرا دل کہتا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میں پچھلے تقریباً 2.5 سال سے اس کا ممبر نہیں ہوں۔ ہم سب کو انہوں نے فارغ کر دیا، تینوں حضرات کو، فضل الرحمان صاحب کو بھی، مولانا کو بھی، اور مجھے بھی۔ اب کیا ہو رہا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور غالباً پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کے کوئی بڑے سینئر عہدیدار بھی ہیں۔ انہوں نے بیشتر مضاربہ کمپنیز کے ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں، اور وہ اکثر و بیشتر مضاربہ کمپنیز کی طرف سے ہمارے بورڈ کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے۔ خود بڑے مخلص و متقی آدمی ہیں۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے آج کل، اس وقت تو میں خود بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب آج کل کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ کس مضاربہ میں روپیہ لگائیں، تو میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ جی محمد حسین صاحب، جن کا یہ ایڈریس ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ جس مضاربہ کو وہ سرٹیفائی کریں کہ یہ ٹھیک ہے، آپ اس میں بے تکلف آنکھیں بند کر کے روپیہ لگا دیں۔ ان کا ایڈریس میں ڈاکٹر صاحبہ کو دے دوں گا، کراچی میں ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، بہت نیک مخلص آدمی ہیں، اور اکثر مضاربہ کمپنیز کے ڈاکومنٹ ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک سوال ہے، جو لوگ بینکوں میں کاروبار کے لیے لون لیتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار اسٹیبل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیپر ٹرانزیکشن کے بعد اتنا نہیں بچتا کہ لون کے بغیر کاروبار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے یہ تو وہی ہے کہ زلیخا مرد تھی کہ عورت تھی۔ بھائی بینکوں میں جو لون ہے مینیج کر دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کہیں سے بغیر سود کے ملتا ہے تو لیں، نہیں ملتا تو پھر نہ کریں۔ یعنی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، لون تو سود پر ملتا ہے وہاں، اور سود کے بارے میں جو کچھ فائنانس کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ فکس ڈپازٹ میں پیسہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں، پی ایل یعنی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جائز ہے کہ نہیں؟ فکس ڈپازٹ تو میرا خیال ہے بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں گنجائش ہو سکتی ہے، اس آبزرویشن کے ساتھ جو بھی میں نے عرض کی۔ حدیث میں آیا المحتکر ملعون، احتکار کرنے والا ملعون ہے، لعنت ہے اس پہ اللہ کی۔ وہ احتکار ہے کہ آپ مارکیٹ سے ساری کموڈیٹیز خرید لیں اپنے پیسے کے زور پر، اور خرید کے زبردستی ایک قلت، اسکیرسٹی پیدا کر دیں، اور جب آپ کی قلت کے نتیجے میں اس کی قیمت بڑھ جائے، بڑھتی جائے، پھر آپ اپنا ذخیرہ نکال کے بیچیں، یہ ناجائز ہے۔ لیکن مارکیٹ میں چیز مل رہی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ مل رہی ہے، لیکن یہ آپ کا اندازہ ہے کہ کل اس کی قیمت بڑھ جائے گی، تو جب بڑھ جائے تو آپ بیچیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ ہولڈنگ نہیں ہے۔ ایک عورت اپنے بچوں کی کفالت کرتی ہے سود کے ذریعے، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ بچوں کو پالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر اس عورت کا خاوند اور ماں باپ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ میرا مشورہ یہ ہوگا کہ NIT یونٹ میں لگا دیں، اس میں بھی خاصا انکم ہوتا ہے، اور جو اس کا جو پروفٹ ہے وہ میرا خیال ہے بینکوں کے سود سے زیادہ ہے، اور وہ سیف بھی ہے، ہر 6 مہینے بعد وہ پروفٹ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ NIT یونٹ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ کارپوریشن آف پاکستان ہے، جو آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے قائم ہوئی تھی، اور جب یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں بلا سود بینکاری اور بلا سود ٹرانزیکشن کا کام شروع ہوا، تو سب سے پہلے یہ طے کیا گیا تھا کہ NIT کو سود سے پاک کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت ایک ہمارے دوست تھے سید مظفر احمد اشرف، جو بڑے مخلص دیندار مسلمان ہیں، وہ اس کے چیئرمین تھے، تو انہوں نے 4-5 سال کی محنت سے اس کے کاروبار کو اس طرح سیٹ کر دیا تھا کہ وہ شریعت کے مطابق آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس کے ڈاکومنٹس، اس کا طریقہ کار، اس کے پورے جتنے بھی ٹرانزیکشن ہیں وہ سارے کے سارے اس کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں ایک ریلیجس بورڈ بھی قائم کیا تھا جو وقتاً فوقتاً اس کے کاروبار میں مشورہ دیتا رہتا تھا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، اب وہ ریلیجس بورڈ کوئی فارملی تو نہیں ہے، لیکن وقتاً فوقتاً لوگوں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں، مجھ سے بھی بعض اوقات پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے معلوم ہے، اور بھی بعض اہل علم سے معلوم کرتے رہتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں۔ اور ان کے ڈاکومنٹس ہر سال رپورٹ شائع بھی ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے کاروبار اکثر شریعت کے مطابق ہیں۔ ان کا ایک شیئر 10 روپے کا ہوتا ہے، اور خود حکومت پاکستان نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ یہ بلا سود تھا، یہ انشور کیا ہے کہ جتنے مضاربہ کمپنیاں بنیں گی اس میں 25 یا 20% شیئر NIT یونٹ کو خریدنے کا پریفرنشل رائٹ ہوگا، یعنی
پیشگی حصص اس کو فروخت کر دیے جائیں گے. تو ہر مضاربہ میں 20% شیئر NIT یونٹ کے ہیں جتنے مضاربہ پاکستان میں چل رہے ہیں. تو اس اعتبار سے مضاربہ میں بھی اس کا بڑا رول ہے. اور اکثر وہ لیزنگ کا کام کرتے ہیں. لیزنگ کے کام میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اور جو شریعت کے خلاف بھی ہیں لیزنگ, اس میں بہت جزوی قسم کی قباحتیں ہیں جس کو آسانی سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے. مثلا مشینری خرید کے کرائے پہ دے دیں. مشینری آپ نے امپورٹ کروا لی اور ایک شخص فیکٹری لگاتے آپ نے کرائے پہ دے دیا, ہر سال اس کا کرایہ آپ لے رہے ہیں, یہ جائز ہے بشرطے کہ ڈپریشیشن اور ویئر اینڈ ٹیئر آپ کے ذمہ ہو. تو اس طرح کی کچھ انہوں نے لیزنگ کی ہے. کچھ وہ کنسٹرکشن کے کام میں روپیہ لگا رہے ہیں, کچھ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں لگا رہے ہیں, جو اکثر و بیشتر جائز کام ہے. اس لیے NIT یونٹ آپ خرید لیں, اس کے یونٹ ملتے ہیں. ویسے تو ایک یونٹ کی قیمت 10 روپے ہے, لیکن جو ڈاکومنٹ ہے وہ 10 یونٹ کی بھی ہے, 25 کی بھی ہے, 100 کی بھی ہے, 500, 1000 اس طرح کی ہے. اور ہر 6 مہینے بعد وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اس میں وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو پروفٹ ہے اس کو ری انویسٹ کر دیں یا پروفٹ آپ کو کیش دے دیں. اگر آپ کہیں ری انویسٹ کر دیں تو وہ ری انویسٹ کر کے آپ کو نئے شیئر بھیج دیں گے, وہ آپ رکھ لیجئے. پھر اس کو ری انویسٹ کر کے پھر نئے شیئر بھیج دیں گے, وہ بڑھتا جائے گا. اور اگر آپ کہیں کہ آپ کو کیش دے دیں تو ہر 6 مہینے بعد ایک رسید جاری کر دیتے ہیں. اس کو آپ NIT یونٹ کا اکاؤنٹ جس بینک میں ہو آپ وہ رسید اس بینک میں جا کے دے دیں, اور جیسے بینک سے چیک کیش کرواتے ہیں کیش کروا کے پیسے لے لیں. جی پی فنڈ تو ٹھیک ہے, جی پی فنڈ میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن جی پی فنڈ پہ جو انکریز گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اس کے بارے میں 2 نقطہ نظر ہیں لوگوں کے. ایک نقطہ نظر ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا, مفتی محمد شفیع صاحب کا, اور اکثر علماء دیوبند کا کہ یہ سود نہیں ہے. ایک نقطہ نظر ہے مولانا مودودی کا کہ یہ سود ہے. اب آپ کو جس پر اعتماد ہو آپ اس پہ عمل کر لیں. میں نے اس کو سود سمجھا ہمیشہ, اور میں نے اپنے سی پی فنڈ پر سود کے بارے میں لکھا کہ نہ لگایا جائے, اور میں انشور کرتا رہتا ہوں کہ نہ لگے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے سود, لیکن اتنے بڑے بڑے آدمی جیسے مفتی شفیع صاحب اور مولانا اشرف علی تھانوی اس کو سود نہیں سمجھتے. آپ ان کی رائے پہ عمل کرنا چاہیں تو کر لیں. میرے خالف سوالات تو سب ہو گئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.